ان اجلاسوں میں بیٹھتے تھے کہ میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا جی، لیکن میں نے دوستوں کے لیے کہ وحدت نہ ٹوٹے اپنے اس موقف کی اور رائے کی قربانی دی تھی. اور آپ چاہتے تھے عدم اعتماد نہ کیا جائے؟ جی، میں چاہتا تھا کہ تحریک کی قوت سے ان کو. اور عدم اعتماد کون کرنا چاہتا تھا؟ عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں اگر آپ کو صرف اتنی بات کہہ دوں کہ میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ود ان دا سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آؤٹ آف دا سسٹم نہیں. تو ود ان دا سسٹم سے مراد تو پھر نو کانفیڈنس اسمبلی کے اندر اسمبلیوں کے اندر. تو میں نے انکار کر دیا تھا اس. اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹوٹ کر آئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی، اور پھر اس کے بعد یہ ایم کیو ایم بھی اور یہ باپ بھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارے پاس اکثریت ہے. اور کیا اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں؟ میری بات پوری سن لیں جی. تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا لیا. تو وہ چیزیں تھیں کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت تو آئے نہیں. کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز سب پارٹی. پارٹیاں. اور ان کا نام مت لیں آپ. اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں. کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے. نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری. پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی. آپ واقعی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لیا. تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اوپر سے مہر لگا دی. دی. لیکن اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے.